مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے بھی رات کو اس حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں جو ہے نا اس حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ وہ تو رات کو آئے ہیں کہ بھئی ایک تو تمہارے حق میں ہے ہی نہیں، پہلی تو بات یہ ہے نہیں تو ڈرامہ گزارا یہ ہے کہ چشتی کا کیا احمد چشتی کا کیا موقف ہے؟ وہ ایک تو بات یہ کہتا ہے حضور کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کی تھی، اچھا آپ کی بات ہے کہ امادگی ظاہر نہیں کی عبدالحمید چشتی صاحب کی نا، آپ نے جو فتوے میں لکھا ہے نا نہیں کی تھی، اس میں امادگی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے یہ لکھا، لیکن اس کا موقف ہے کہ کی تھی۔ نہیں مطلب ہے کہ پھر جب وہ اس کا موقف یہ ہے کہ بیعت کی تھی ہاں اور ہمارے فتوے میں یہ ہے کہ بیعت نہیں کی تھی، تو ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کرے گا وہ؟ اس کے باوجود پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالت دیکھیں یہ۔ اچھا دوسرا اس کا یہ ہے جو آپ سے اس کی بات میں جو وہ آ رہا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین یزید کی بیعت کا معاملہ ہوا تو امام حسین نے انکار کیا، تو سبب بیعت انکار سبب بیعت جو تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ یزید کو فاسق سمجھا جاتا تھا، میرے پاس وہ فتویٰ میں نے نقل منگوائی تھی انہوں نے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یزید تو بے عیب تھا اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کے خلاف ہمارا فتویٰ ہے جی تو پھر ہمارے خلاف وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب الٹا دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے، وہ تو سوشل میڈیا پہ اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہوئی ہے۔ وہ آدمی ابھی پچھلے کل پرسوں کی بات ہے جی انہوں نے بندے بھیجے تھے یہاں ملتان میں، تو ان کے ایک کرندے نے میرے پاس فون کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی ملنا چاہتے ہیں تو میں نہیں ملنا چاہتا، میں نے یہ کہا، کہنے لگے جی کہ آپ اگر نہیں آنا چاہتے تو ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کے نوید احمد نامی کوئی شخص، جی ان کا خاص کرندہ ہے وہ۔ ہاں جی، آپ یہ رشید کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ہے استاد جی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تو ٹھیک ہو؟ الحمدللہ شکر ہے۔ ایمرجنسی آئی ہوئی ہے؟ نہیں چھٹیاں گیا ہمیں فوت کی تھی گئی ایک، اللہ نہیں چلا گیا ہمیں۔ اچھا 2 کپ چائے لال بسکٹ کے نام۔ نہیں حضور مہربانی بس آپ۔ بات یہ ہے، یہ دیکھیے میرے پاس یہ فتویٰ ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ صورت مطلوبہ کوئی شخص یزید کی بیعت کرنے والوں کو یزیدی اور ملعون نہیں کہتا، اس بنا پر وہ لائق مواخذہ نہیں ہے، کہ اس کا ذاتی نظریہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نمبر 2 سوال یہ تھا، کہاں گیا دوسرا سوال نمبر، جن حضرات نے یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب بیان فرمایا، وہ اس کا فاسق و فاجر ہونا نہیں بلکہ اور اسباب تھے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ وہ غلط کہتا ہے جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی مخالفت کی، جہاں اور اسباب تھے وہاں اس کا فاسق و فاجر ہونا بھی اس کے خلاف ہے یہ شیخ۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، سینہ زوری کا اس کا فاسق و مولانا عبدالحمید چشتی کا یہی نا کہ فاسق و فاجر تھا، جی وہ کہتا نہیں تھا جی تو میں نے بارہ لکھا وہ فاسق و فاجر تھا جی۔ اچھا اب کہتے ہیں نمبر 3 امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان کو عالی مقام، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تو کتنی اس میں تو نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، دونوں بھائی باعظمت تھے، لیکن عموماً بڑے بھائی کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے، لہذا شخص مذکور اس بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے اسے حق ہے کہ حضرت حسن کا مقام زیادہ تھا۔ میں دیکھ لوں جی یہ ہاں دیکھ لوں۔ وہ نا آج تک تو کاظم شاہ صاحب کو بکواس کرتا رہا ہے، وہ اب بھی کرتا ہے، لیکن آج دیکھو اپنے نفع کے لیے نا اس اپنا جامعہ کو بڑا مدرسہ بھی کہہ رہا ہے، اور کبھی کبھی تعریف بھی کر دیتا ہے، اور کبھی نجی محفلوں میں سنا ہے جی۔ اچھا جب قاضی صاحب کا نام لیتا ہے جیسے ہم تو کہتے ہیں نا امام اعظم سنت یا وغیرہ وغیرہ، جی وہ کہتے ہیں احمد سعید کاظمی کے مدرسے کے مدرس ہیں، مفتی ہیں، غلام مصطفیٰ رضوی، انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے اس کے خلاف سارا فتویٰ ہے، وہ مجھے کیسے ڈھال بنا رہا ہے۔ جی آج تک میں ریکارڈنگ نہیں لایا ورنہ آپ کو سنانی تھی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں مارتا ہے کہ معاذ اللہ، میں الفاظ ایسے نہیں لا سکتا زبان پر۔ بڑے کاظمی شاہ صاحب کے متعلق اس نے کہا کہ معاذ اللہ گدھے کے لفظ بولتا ہے، میں جب آیا تھا نا پہلے تقریر کر گیا تھا جس پر فساد ہوا تھا، اچھا پھر میں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا کفر کا۔ اچھا مجھے چشتیاں کی طرف یہ تقریر کی تھی
اور کچھ لفظ غلط بولے تھے. جیل میں بھی رہا یہ وہاں. جی جی چشتیاں جیل میں بھی رہا ہے. چشتیاں شریف میں. چشتیاں حرد آباد چشتیاں اس کی علاقے. ہاں ادھر چشتیاں شریف میں رہا ہے. ہاں تو وہاں رہا ہے. جی تو میں حیران. مجھے ملنے کے لیے بار بار میرے کو کتابیں دے گیا وہ اس کا کارندہ جو ہے. جی جی اس کی کتابیں بھی دے گیا اور بار بار کہ جی ملنا چاہتے ہیں. میں کہا نہیں میں ملنا نہیں چاہتا. اب اس نے کتاب دیا یزید سے بیعت یزید سے انکار کا سبب. یزید کی تھی یا کیا تھا پتہ نہیں مجھے. یہ والی تو نہیں ہے میرے خیال میں. جی وہ نہیں نہیں ہے نہیں. تو دیکھیں تو میں نے رکھ دیے ہیں. یہ یہ دیکھیں نا یہ نہیں. ایک مقالہ خط یہ یزید کا انکار. ہم کہتے ہیں یزید کا انکار. تو وہ اس کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی وہ تو خود مجھے یزید پلید لکھتے ہیں. اب دوسری جو چھاپی ہے نا دوسری مرتبہ اس میں یہ کاٹ دیا ہے. اچھا اور اس کے آگے صفحے میں ایک جگہ صالح بھی لکھا ہوا ہے. دینے آیا نا. اب ہمارے ہیں کہ اس میں ادھر اوپر صالح یہ اپنا پلید لکھا ہے, آگے صالح لکھا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو کارندہ جو کتابیں دینے آیا تھا نا جی جی تو اس نے مجھے عائشہ جی اور تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ دیکھو جی لفظ پلید لکھا ہوا ہے. جی جی تو بہرحال مجھے تو کوئی اس کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی, اس لیے کہ اس نے جب یہاں ایک دفعہ آیا تھا تو قاضی صاحبان کے خلاف بہت بکواس کی تھی. بہت زیادہ. اس کے بعد میں نے نفرت کی. وہ تو نجی محفلوں میں ابھی بھی کرتے ہیں. یہ نجی محفلوں میں ابھی بھی کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے دوست کے پاس تقریر تھی مولانا اقبال ذیشان گڑ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہو گئے؟ ایکسیڈنٹ کیا ہوا تھا؟ اللہ کرم کرے. اب ٹھیک ہے نا؟ یہ کھڑکی کھول دو یار. لیٹ آئی ہے نہیں آئی وہ دوسرا بٹن دبا کے. وہ مسئلہ یزید کے متعلق نا وہ بالکل وہابیوں کی طرح عقیدہ اپنا چکا ہے. ایک بیان میں اس نے حضور کہا ہے کہ یزید جنتی ہے. وہ ہمارے پاس بیان ہے اس کا. میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور میں نے شاہ صاحب کو بھی بھیجی تھی اپنے ایک بندے کے ارشد سید کاظمی صاحب جو ہے تقریض کے حوالے سے. تو ہم تو چونکہ بہت دور ہیں آ جا نہیں سکتے تو انہوں نے بولا تھا کہ جو ہے نا آپ ہمیں پرنٹ کرا کے ایک دفعہ بھیجیں تاکہ ہم اس کو بغور پڑھنے کے بعد تقریر دیں گے. باقی ہمیں انڈیا سے شام سے بخارا سے تقریریں جو ہیں اس کے اوپر وصول ہو چکی ہیں. اور یہ جتنے ہی اس نے باتیں کی ہیں. کیا کتاب کا نام کیا تھا؟ کتاب کا نام تو فجر منیر رکھا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہے یزید کے وکلاء کا علمی محاسبہ. یہ جو بندیالوی ہے عطا اللہ بندیالوی دیوبندی مماتی اس کا بھی رد ہے. اس نے بھی ایک رسالہ امام پاک کے خلاف لکھا. اور یہ ایک انڈیا کا ایک مولوی ہے اہل حدیث ہے تو اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے یزید کے دفاع میں. ان کا اور مفتی فضل کا بالخصوص جتنی باتیں اس نے کی ہیں امام پاک کے خلاف. ایک تو حضور یہ کہتا ہے کہ امام پاک خطا پر پھر اس کو خطائی اتحادی قرار دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ یزید کا ذکر تورات میں آیا ہے اور یزید کو صالح کہا گیا. ان تمام روایات کے اوپر بھی میں نے جرا کیے وہ سارے معاملات ہیں. پھر یہ کہتا ہے کہ جی امام پاک قسطنطنیہ گئے تھے وہاں یزید کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ امام کا قسطنطنیہ جانا ثابت کر دیں. ہاں جی یہ ہے محمد نبی احمد چشتی جامع مسجد چشتیہ مدرسہ حسینیہ. جی جی کون انوار رضا یہ اسی روڈ پر ہے ملتان شہر دنیا پر روڈ پر ہے. تو میں نے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ میں نے کل دوستوں کو بتایا تھا میرے ساتھ یہ پڑھنے آئے میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بار بار اصرار کر رہا تھا تو میں نے انکار کر دیا. مکمل ہاں یار آپ حضرات کل انشاءاللہ اب دوست بیٹھے مہمان بیٹھے ہیں شاہ جی کل انشاءاللہ. ہاں ابھی آپ ادھر یہ ہمارے یار بڑے اچھے آدمی ہوتے ہیں. بڑے وقت پر لے آئے ہو. یہ ہاں عزیز یہ کیا ہے؟ اچھا مہربانی. اسی کتاب میں نا حضور یہ بھی لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. اس پر بھی میں نے اس کو کہا کہ آپ کوئی ایک صحیح روایت پیش کر دیں والا دے دیں کہ امام زین العابدین نے بیعت کر لی تھی. امام محمد بن حنفیہ مناظرے کرتے تھے یزید کے آدمی. یعنی وہی جو ساری کی ساری باتیں نا جو بندیوں وہابیوں والی. اب اس کی پچھلی ریکارڈنگ میں یہ بات ہے کہ یہ نظریہ
کہ امام پاک گئے تھے اور یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، یہ دیوبندیوں وہابیوں کا ہے، اب نئی ریکارڈنگ میں اپنا بنا رہا ہے. ہاں عزیز آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ اچھا تبریوں کا ہے نا. تناول فرمائیں آپ حضور. یہ میرے دانت نہیں ہیں. اچھا تو اب میں سموسہ ضرور کھاؤں گا کسی طریقے سے. یہ مٹھائی آپ کھائیں نا، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ نہیں آپ لینا پہلے کھا لیں، پڑھتے رہیں گے، کوئی بات نہیں. یہ جب پہلی مرتبہ اس کے اوپر اس نے بیان کیا ہے نا جی، جی آپ سے تو میری پہلے بات ہو گئی تھی نا فون پہ، لیکن آج خود اس نے بیان نہیں کیا تھا یہ فتویٰ، اس کے بندے دکھا رہے تھے تو میں نے کال کی تھی. پھر اس کے بعد وہ خود اسکرین پہ آیا، اس نے کہا جی کہ سعیدیوں کا میرے حق میں فتویٰ. پانی پئیں گے؟ جی میں تھوڑا سا نہیں، سعیدیوں کا میرے حق میں فتویٰ آ گیا ہے. اس نے بہت شور ڈالا ہے نا نیٹ پر کہ سعیدیوں کا جو ہے نا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قاضی صاحب کے دور کے مفتی قاضی ہیں، صاحب کے دور کے مفتی ہیں، انہوں نے میرے عقیدے کی تائید کر دی ہے. یار یہ سامنے ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو سراسر اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اتنا بدھو جاہل ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ادھر اپنا یہ یہ بنا. حیرت کی بات ہے کہ سراسر خلاف ہیں، جی لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں ہے. بالکل. پانی چلے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں آپ کو پلاؤ. آپ نے پانی کہا تھا ان سے؟ ہاں جی. اچھا یہ کل آپ کو فون کیا اس نے، نوید نے؟ کل رات کو کل بتایا تھا نا میں نے آپ کو پانی. یہ جو رات گزری ہے یا اس سے پچھلی رات کی بات ہے؟ یہ رات جو گزری ہے اس سے پچھلی رات. بس نہیں کھائیں نا جب تک چائے بھی آ جائے گی. بڑی مہربانی بیٹا. انہوں نے جی ٹھیک ہے. میں پی رہا تو پانی یاد نہیں رہا. پہلے ہم ایک دفعہ گئے حضور اس کے پاس مناظرے کے لیے پچھلے سال، پورے 12 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے. پھر ابھی یہ چند دنوں سے مفتی عبدالحمید چشتی صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ہم آ گئے، کچھ ساتھی بھی لے آئے، کتابیں اپنا بندوبست کر لیا کہ ہنگامی صورتحال کوئی ہو جائے گا. کہ پھر یہ کل وہ سیکورٹی کے حوالے سے حالات بڑے سخت ہو گئے تھے، ممکن تھا کہ عبدالحمید چشتی صاحب کو گرفتار کر لیتے پولیس والے، تو وہ پھر پولیس والے خود ان کو چھوڑنے گئے ہیں خانے بال، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکا. پھر مفتی صاحب نے مجھے بولا تھا کہ آپ وہاں جائیں، معاملات کو دیکھیں، کہ کیونکہ ابھی تک وہ ملتان میں تھا مفتی فضل، کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کے نمائندہ ہیں، بیٹھے ہیں، اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو ہم کریں، آپ ہمارے ساتھ کریں اگر مناظرہ ہے یا کوئی معاملات ہیں. لیکن وہ پھر بالکل خاموش ہو گیا اور وہ میرے خیال میں چلا گیا پھر لاہور. اور بڑی دلیری کے ساتھ جی کہ سعیدیوں نے میرے حق میں فتویٰ جاری کر دیا. آپ کے پاس اور عبدالحمید چشتی صاحب کو اس نے کہا کہ آپ سعیدیوں پہ فتویٰ لگاؤ، سعیدیوں پہ فتویٰ لگاؤ. سعیدیوں کو یزیدی کہو. اصل نا اس نے مناظرہ تو کرنا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں گالیاں دوں انہیں، وہ ویڈیو بن جائے، نیٹ پر چڑھ جائے اور میں یہ کہوں گا کہ میں جیت گیا ہوں مناظرہ. بس اس کا مقصد یہ ہے. اگر کسی کا مناظرہ کرنے کا ارادہ ہو تو وہ شرائط طے کرتا ہے. وہ اتنا بدھو ہے، پاگل ہے، فضل چشتی اتنا پاگل ہے، وہ کہتا ہے بغیر منصفین کے مناظرہ کرنا ہے. نہیں میں حیران ہے اس بات پر ہوں کہ فتویٰ سراسر اس کے خلاف ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں. پتہ نہیں کیسی بات. نہیں یار اوہ بسم اللہ. کیوں شکریہ
لے آؤ بھائی، لے آؤ وہاں رکھ دو. آپ نے ابھی کھایا نا حضرت؟ کھا رہے ہیں حضرت. یہ رکھ دیں یہاں. یار مجھے یہ تو پتا نہیں تھا. ایک کپ اور لے آؤ، تم کو میں سمجھا. نہیں بس بس ٹھیک ہے. نہیں اب حضور ہم نے ابھی جو ہے نا وہاں سے چلے پھر. ناشتہ وغیرہ سب کچھ کیا پھر ادھر آئے. میں سمجھا فتوے کے لیے آئے ہوئے ہیں. نہیں ہمیں یہ تھوڑا سا شک تھا کہ بھئی یہ بات جو ہے مثلا یہاں کہ انہوں نے کس طرح کی ہے، اس بارے میں ہم وہ کہ بھئی ادھر کس طرح آئے ہیں، کیا پوچھا، کیا بات ہوئی، بس یہ پتہ کر لیں تھوڑا سا، بس اور نہیں تھا. فتوے کا تو ہم دیکھ یہ رات کو عبدالحمید چشتی صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی نا ہماری، تو یہی ہماری آپس میں ہوئی کہ 2 شکیں تو واضح طور پہ اس کے خلاف ہیں. باقی جو چیزیں ہیں کہ امام حسن افضل ہیں یا حسین، اس میں تو کوئی ہم نے بات ہی نہیں کی، اور یہ بات مناسب ہے، اس میں تو کوئی ہمیں ہے بھی نہیں. آج تک اس نے کسی سید کو نہیں چھوڑا، کسی عالم کو نہیں چھوڑا، پوری سنیت پر وہ ڈاکے ڈالتا رہا ہے. اب تو بہت زیادہ کر رہا ہے نا. ہاں جی. ایک تقریر میں نے اس کی سنی تھی، جو جماعت اہل سنت کے بارے میں تھا. جماعت اہل سلطان. ہاں جی. جماعت اہل سلطان جن شلوار کا. جی وہ فورس زبان بہت استعمال کرتا ہے، بہت زیادہ. صاحبزادگان کہیں اور تشریف لے گئے ہیں؟ جی صاحبزادگان ارشد سعید صاحب تو عمرے میں ہیں. اچھا. حامد سعید صاحب گئے ہوئے تھے، وہ آ گئے ہیں. ادھر ہی ہیں اب؟ جی اب ادھر تشریف. اب یہ پتہ نہیں گھر ہوں گے تو رابطہ ہو سکتا ہے، پوچھتے سے ہیں. جی. اور بڑے جو ہیں وہ گھر پہ ہیں. کمال ہے. تو کیا بات میں نے ہے. واپس جانا ہے سفر پہ، پھر تھوڑا ابھی 3-4 دفعہ پی ہے تو پھر مسائل. سردی ہے، سردی میں تو ہر وقت چائے ملنی چاہیے. تھوڑی سی حضور اگر اجازت دیں تو یہ جو 2 چیزیں اس کے خلاف ہیں، اگر میں اس کو ویڈیو میں کر لوں تو آپ کی اجازت ہے؟ کمال ہے کی اجازت. میں فوٹو کاپی کرا دوں اس کی. نہیں میں آپ کی موجودگی میں اس پہ 2 باتیں کرنا کر لیں چاہتا ٹھیک ہے. ہوں ویڈیو میں. یہ سارا تیرے خلاف ہے. اور یار یہ بھی لے لینا، آپ جوان آدمی ہیں، چلے لے لیں.